میں اس دنیا میں اگر ہم آئے تو ایک پری پلان شیڈول کے تحت آئے. آپ کسی ایسے اسکول میں نہیں گئے جہاں پر کوئی سلیبس نہیں، جہاں پر کوئی پلاننگ نہیں. بچہ جب اسکول میں جاتا ہے پہلی کلاس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، دوسری کلاس کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کے بک ہر چیز متعین ہوتی ہے. اس بچے کو کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. اگر بچہ اس ترتیب کے ساتھ چلتا ہے جب پاس آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے نمبر بھی ویسے بنتے ہیں. جب ہم دنیا میں آئے، یہ دنیا کا اسکول ہے، یہ خدا کا اسکول ہے. اس اسکول میں وہ ڈیوٹی دینی ہے جو اس اسکول کے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا. اس اسکول کے ٹیچرز ہیں مولا علی، اس اسکول کے ٹیچر ہیں رسول خدا، اس اسکول کے ٹیچر ہیں 1,00,000 کم انبیاء جو ہمیں پڑھانے آئے، ہم سکھانے آئے. اس اسکول کی کتاب ہے قرآن، اس اسکول کی کتابوں کی تشریح ہے، تفسیر ہے، ڈیفینیشن ہے اہل بیت علیہم السلام کی روایات. اور اس اسکول کے رول ماڈل ہیں اہل بیت علیہم السلام. تو ہمیں وہ ڈریس پہننی ہے جو اسکول میں بتائی گئی، ہمیں ویسے چلنا ہے جیسے اسکول میں پریڈ کی جاتی ہے، ہمیں کلاسوں میں ایسے اٹینڈنس ادا کرنی ہے جیسے اللہ کے اسکول میں مسجد میں آنا ہوتا ہے. دیکھیے ہم کس طرح ترتیب سے بیٹھتے ہیں نماز جماعت میں. یہ اہل بیت نے ترتیب سکھائی کیونکہ ہم ایک اسکول میں ہیں، ایک نظام مند، ایک با نظم زندگی، ایک روٹین کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں. لیکن جس انسان کی زندگی میں روٹین نہیں، جس انسان کی زندگی میں نظم نہیں، اس انسان کی زندگی کسی کام کی نہیں. اگر یہاں پر صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہوگا جو اہل بیت نے راستہ بتایا. اب اس راستے پہ موت آتی ہے تو آ جائے، اس راستے پہ تکلیف ملتی ہے تو مل جائے، اس راستے پہ کانٹے چبھتے ہیں تو چبھ جائیں. اس راستے پہ چلنا ہے. اسی لیے آپ کا کوئی بھی ایسا امام نہیں جو آسائشوں میں رہا ہو. ایک امام کی مثال مجھے دیجیے. کسی امام نے زہر پیا، کسی امام کو تیر لگے، کوئی امام 17 سال زندان میں رہا. ہر امام نے تکلیف اٹھائی، ہر معصوم نے تکلیف اٹھائی کیونکہ یہ راستہ مشکل ہے. میں نہیں کہتا یہ تمام تر باتیں جو ممبر سے کر رہا ہوں یہ پانی کی طرح میں تو بیان کر دیتا ہوں، لیکن واقعاً عملی طور پر اس پر آنا بہت مشکل ہے. اور کیونکہ مشکل ہے، امام نے فرمایا اس کو وہی کر سکتا ہے جو مشکل کشا کا ماننے والا ہے. آپ ہی اسی راستے پہ چل سکتے ہیں. یہ شہادتیں شیعہ قوم نے اپنی گود میں لیں، یہ زخمی بدن شیعہ قوم نے اپنی جان میں لیے. یہ تمام تر ملکوں میں تکلیفیں، حکمران آپ کے خلاف، ہر میدان میں، ہر محاذ میں دنیا آپ کے خلاف چلتی ہے کیونکہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ شیاطین کے ماننے والے ہیں. اور تا قیامت شیطان اور رحمان کی جنگ رہتی ہے. اگر خدا کے راستے پہ چلنا ہے تو یہ ذہن بنا دینا ہے کہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، مصائب اور آلام سے گزرنا پڑے گا جس طرح ہمارے اہل بیت گزرے. لیکن مولا فرماتے ہیں ایک دن آئے گا جب یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، ہر نفس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا بس جیسے چکھے گا، جس طرح ایک بہت بھاری وزن کسی کے کاندھوں پر ہو، بہت تھکاوٹ والا سفر کسی نے کیا ہو، فرمایا پھر اس کو نیند کتنی میٹھی آتی ہے. 3 دن آپ پیدل چلیے، ایک بدن تھکاوٹ سے چور چور ہو جائے، پھر نیند کیسی آتی ہے. بستر پر بھی آ جاتی ہے، کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، سولی پر چڑھو تو سولی پر بھی آ جاتی ہے. فرمایا جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند بڑی مزے کی آتی ہے. اسی لیے امام نے فرمایا ہمارا چاہنے والا قبر کی پہلی رات ایسے سوئے گا جیسے دولہا شادی کی پہلی رات اپنے بستر پر سوتا ہے. سکون کی نیند کرے گا، روح پرواز کرے گی، تکلیف ختم، آلام ختم. اب وہاں پہ زیارت حسین ابن علی کرے گا.